السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرے، آمین۔ آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد اور رشک میں فرق، حسد کے انسانی دماغ پر اثرات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حسد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس سے دور ہو جائے اور حسد کرنے والے انسان کو مل جائے۔ اگر ہم حسد کے اوپر بات کریں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا آغاز کائنات سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حسد کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ برادران یوسف سے ملتی ہے، اور پھر دیکھا جائے تو حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے بھی یہ ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بہترین عادات اور اعلیٰ کردار اور معصوم اور بے مثال حسن کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا تھے۔ بھائیوں کو یہ اپنے والد کی محبت جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ ناگوار گزرتی تھی، اور انہوں نے حسد اور جلن میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ کر دیا، جو بعد میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر مسترد کر دیا۔ لیکن انہوں نے پھر ترکیب سوچی کہ کس طرح ہم یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑا سکے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے پر اتفاق کیا، مگر ان حالات کے باوجود بھی نہ تو وہ والد کی آنکھوں کا تارا بن سکے اور نہ ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام کو ہی پہنچ سکے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ حسد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ ان میں ناشکری کا ایک بہت بڑا جو ہے عنصر پایا جاتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو حسد میں اس قدر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں کہ وہ جو چیز جس شخص کے پاس ہے اسے چھیننے کے لیے نت نئے طریقے، نت نئے منصوبے سوچتے ہیں، اور بعض اوقات تو آج کل کے معاشرے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبری اور بادشاہی سے سرفراز کیا۔ اب حسد کرنے والا جو ہے وہ بیسیکلی کیوں حسد کرتا ہے؟ انسان کا نفس ہے نا بنیادی طور پر دوسروں سے بلند اور برتر ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے سے بہتر حال میں یا مقام پر دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میں کمتر ہوں اس سے، اور وہ یہ چاہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ حسد کی بنیادی وجہ ہے۔ اور دیکھا جائے تو حسد زیادہ تر بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، افسران میں، طالب علموں میں اور اہل قلم وغیرہ جو لوگ ہیں وہی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور حسد کرنے کی جو بنیادی جڑ ہے وہ اس فانی دنیا کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے اسباب ہوتے ہیں جیسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی حسد کیا جاتا ہے۔ حاسد جو شخص ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جو نعمت دوسرے شخص کو عطا کی گئی اس کا اصل حقدار تو میں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کیسے اپنے بنائے ہوئے انسانوں میں، اپنے بنائے ہوئے بندوں میں ناانصافی کر سکتی ہے؟ تو یہ اس کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسد کے انسانی دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ حسد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی اور دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی، وہ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگا رہتا ہے۔ اور ایسا جو شخص ہے وہ
ہر وقت اسی ہی ایک سوچ میں لگا رہتا ہے کہ میں نے دوسروں کو کیسے گرانا ہے، تو اس میں خود اعتمادی کی بھی کمی آ جاتی ہے، وہ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے بارے میں اس کی جو رائے ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں اور وہ طرح طرح کے منصوبے سوچتا ہے، جس سے اوور تھنکنگ کرنے سے اس کے دماغ پہ بھی بہت گہرا اثر پہنچتا ہے۔ حسد اور رشک میں فرق۔ حسد کا مفہوم کسی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا ہے یا اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن رشک میں وہ نعمت جس سے حسد کیا جائے اس سے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جبکہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ حسد سے متعلق قرآنی آیات ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الفلق۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کی تباہ کاریوں کو یوں ارشاد فرمایا ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں کر سکتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمان کے دین کو برباد کرنے والا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق الارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورہ فلق میں ارشاد فرمایا گیا ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک قلبی اور فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ہمیں حسد جیسی بیماری سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر بے حد شکر گزار ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں بھی عطا کرے، مگر حسد سے نہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے اور انسان کی مسلسل محنت سے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ایک دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کی نعمت کو اور بڑھاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔